آگے فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، اور اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر جو مجھے زندہ کرے گا، یعنی موت اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی، آگے لفظ ہے خطیئتی، پہلے والی یا کو کھینچنا ہے، خطی، آگے اتی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، خطیئتی یوم الدین، اور جس رب سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ آواز تیز نہیں ہوئی جی؟ اچھا، وہ ہے نہیں ساتھی یہاں کوئی، لیکن مجھے اونچا بولنا پڑ رہا ہے جی، تیز کرنا، ہاں۔ آگے فرمایا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو نیک لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ کہ آدمی اپنا اٹھنا بیٹھنا دوستی نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تعلق رکھے گا تو نیکوں میں شامل ہو جائے گا، اور جب تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دین سے دور ہیں تو یقیناً وہ نیک لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ نبی تو خود نیک ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ امت کے افراد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ صحبت کا، مجالست کا، ہم نشینی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ آنے والے لوگوں میں میرے لیے وہ زبان پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نیک نامی مانگی ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے یا اللہ ان میں میرا اچھا تذکرہ ہو، میرے بارے میں کہیں ابراہیم بڑا سچا، صاف ستھرا، نیک پاک آدمی تھا۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے معاشرے میں نیک نامی عطا فرما، بدنامی سے میری حفاظت فرما، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری بدنامی سے حفاظت فرمائے۔ نیک نامی معاشرے میں عطا ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے کوئی گناہ بھی تھے لیکن معاشرے میں نیک انسان تھا، لوگ اسے نیک سمجھتے تھے، اس کی نیک نامی تھی، تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میرا علم تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے اور تم اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہو، چلو میں تمہارے علم کو قبول کرتا ہوں اور اپنے علم کو پیچھے کرتا ہوں، اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ نیک نامی کا اتنا فائدہ ہے، لہٰذا نیک لوگوں میں شامل رہنا، نیک نامی ڈھونڈنا یہ اچھی چیز ہے۔ ریاکاری اور چیز ہے، اس لیے عمل کرنا کہ دنیا میں مجھے بدلہ ملے یہ نہیں، لیکن یہ مانگنا کہ اللہ بدنامی سے میری حفاظت کرنا، عزت عطا فرمانا، یہ بری چیز نہیں ہے، اور نیک نامی بہت بڑی دولت ہے۔ اب دیکھیں نا مفتی تقی صاحب کو اللہ نے جو نیک نامی عطا فرمائی ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی یہ بات کیسے ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ مفتی تقی صاحب نے بات کہی ہے تو ہم اس کی دلیل بھی نہیں ڈھونڈتے، ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی ہم سے پوچھتا ہے جی یہ کتاب ہم پڑھ لیں، ہم اس کتاب کو نہیں جانتے ہوتے تو ہم پوچھتے ہیں کتاب لکھی ہوئی کس کی ہے، وہ کہتے ہیں مفتی تقی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، تو ہم بن سوچے کہہ دیتے ہیں پڑھ لو ٹھیک ہے۔ یہ نیک نامی کا اثر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ایک معیار اس کی بات کو ایک معیار بنا دیتا ہے جس سے اس کی وجہ سے خیر بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نامی عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو تہمت سے بچانا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ کے نزدیک تو آدمی نیک پاک صاف ہو، لوگ برا کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ایسا نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ بھی مجھے برا نہ کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے انہیں بلا کر کہا، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا
انسان کے اندر شیطان ایسے دوڑتا ہے یجری مجرى الدم، جیسے تمہارے اندر خون دوڑتا ہے، ایسے شیطان دوڑتا ہے، کسی وقت بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچایا۔ لہذا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں برا کہیں، جو دل کرتا ہے کرتے رہیں، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچائے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے اتقوا مواضع التہم، جن جگہوں پہ جانے سے تمہارے اوپر تہمت لگتی ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک نامی اختیار کرو۔ آگے فرمایا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَجْعَلْنِي میوں، اس کو میوں پڑھنا ہے کیونکہ نون پر جزم اور آگے واو پر شد، میوں وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اور یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، یعنی اہل جنت میں سے مجھے کر دے۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کوئی اور ٹون میں بات کرتا ہے، اور ہم سارا دن جو معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں ہماری اور ٹون ہوتی ہے۔ دیکھو نا، قرآن کھول کر دیکھو کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مجھے موت دے گا، مجھے زندگی دے گا، اطمع ان یغفر لی، مجھے امید ہے مجھے بخش دے گا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ بدنامی سے بچا، جنت والوں میں شامل فرما۔ قرآن یہ باتیں بولتا ہے، اور ہم سارا دن زمین ایسی ہو گئی ہے، دکان ایسی ہو گئی ہے، فلانے کپڑے ایسے ہو گئے ہیں، موبائل ایسا ہو گیا ہے، گھر کی چھت ایسی ہو گئی ہے، سارا دن ہم یہی بولتے ہیں۔ اور حالانکہ قرآن کو بھی پتہ ہے، یعنی اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ باتیں ہماری ضرورت کی ہیں، کھانا پینا گھر بار کاروبار، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بس بقدر ضرورت بولتا ہے، بہت تھوڑا سا بیان کرتا ہے کہ بال بچوں میں رہنا ہے۔ قرآن میں فمشوا فی الارض، زمین پر چل کر روزی کما لو، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو چلے جاؤ اور اپنی روزی کما لو۔ دو چار جگہ اللہ سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے روزی کما لو، باقی ساری باتیں ہر روز یہی ہم پڑھتے ہیں، ہر روز نیکوں میں شامل ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، پچھلی قوموں کی تباہی کے تذکرے، اور ہمارے ہاں دین برائے نام، باقی سارا دن دنیا، اور قرآن میں دنیا برائے نام، باقی ساری آخرت۔ یعنی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی الگ مخلوق ہیں، عشاء کے بعد آتے ہیں تو ہم کسی نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں پھر وہ نئی دنیا ہو جاتی ہے۔ اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ ہم دھوکے میں کچھ نہ کچھ ہیں ضرور، کہ ہمارے تذکرے، ہمارے تبصرے، ہماری فکریں، ہماری سوچیں، ہمارے اوڑھنے بچھونے وہ دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ دنیا کو میرے لیے بڑا غم نہ بنانا، اے اللہ میری معلومات کی منتہا دنیا نہ بنانا، ایسا نہ ہو کہ میرے غموں کی انتہا دنیا ہی ہو، کہ ہائے ہر وقت یہی غم لگا ہو کہ میرا گھر سواری گاڑی اس میں کیسے بنے گا۔ کتنے لوگ ہیں وہ سال ہا سال ہو گئے گاڑی کی سوچ میں گاڑی کب خریدوں گا، گاڑی کب خریدوں گا، ہمارے پاس گاڑی کب آئے گی، سوچ کے مر جاتے ہیں، گاڑی نہیں آتی، یا آ جاتی ہے تو کئی سالوں بعد، جیسے زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ مول صاحب یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ساری زندگی ایک گاڑی کی سوچ میں لگا دی؟ اور بعض دفعہ آدمی عشق مجادی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ساری زندگی ایک گوشت پوست کے بنی ہوئی عورت کو سوچ مر جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ساری زندگی ایک انسان کو سوچے رکھا، اسی میں جیا، اسی میں مرا، اسی میں سوچا، اسی میں چلا، اسی میں زندگی گزاری، آخر مر گیا۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ مقدر میں جو رشتے ہیں وہ آسمان سے ہوتے ہیں، وہ ہو جائے گا۔ مقدر میں گاڑی ہے تو مل جائے گی، نہیں ہے تو نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی دنیا کی ایک چیز کو ایسا ہدف بنا لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ سوچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کسی کے قریب کوئی ایکڑ پڑا ہوا ہے، کئی سالوں سے اس کی تگ و دو کیا جا رہا ہے، یہ خرید لوں، یہ جب خرید لوں گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر یوں آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سواری خریدنا غلط ہے یا زمین خریدنا غلط ہے، لیکن ایسا اپنا غم بنا لینا، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اپنی فکر بنا لینا جیسے زندگی ساری ہو ہی یہی، بڑے دکھ کی بات ہے۔ چلتی دنیا ہے، سواری کی ضرورت ہے، دعا بھی مانگ لے، کوشش بھی کر لے۔ ایکڑ خریدنا ہے، ضرورت ہے، دعا بھی مانگ لے، کوشش بھی کر لے، باقی اس کو سر پہ سوار نہ کرے کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو نہ صحیح۔ روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
کون سی اس ایکڑ میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو دنیا کے غم میں ایسے گھلانا نہیں چاہیے، بقدر ضرورت آدمی مانگے بھی صحیح، کوشش بھی کرے، لیکن باقی ساری زندگی آخرت کی دوڑ دھوپ میں لگ رہی ہو۔ آگے فرمایا وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمانا، ابی باپ کو کہتے ہیں، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرمانا، یقیناً وہ گمراہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ کافر تھے، ان کے گمراہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، تو اپنے والد کے لیے دعا مانگی، یعنی ان کو اللہ اسلام کی دولت عطا فرمائے، پھر مغفرت عطا فرمائے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولادیں نفع دیں گی، کوئی نفع نہیں دے گا۔ آج دنیا میں ساری زندگی مال اکٹھا کر 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 کے مر جاتا ہے، آخرت میں مال ٹکے کا بھی نفع نہیں دے گا۔ ولا بنون، دنیا میں آدمی کو اپنے بیٹوں کا سہارا ہوتا ہے، آخرت میں بیٹے کسی کام نہیں آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو آدمی اللہ کے پاس صاف ستھرا صحیح سالم دل لے کر آئے گا وہ نجات پائے گا۔ قرآن کی پوری تعلیمات اس کے گرد گھومتی ہے کہ دل اپنا اچھا بنا لو، پوری تعلیمات، اور ہماری پوری تعلیم سوچیں اس کے گرد گھومتی ہیں مال کیسے عمدہ ہو جائے، ہماری دنیا کی چیزیں کیسے عمدہ ہو جائیں، موبائل، گھر کے صوفے، برتن، زمین، دکان، سواری، گھر، ہمارے یہ کیسے عمدہ ہو جائیں، پوری زندگی کی ہماری دوڑ دھوپ یہ ہے۔ اور صحابہ کے ہاں کیا تھا، روزی چلتے پھرتے کما لیا کرتے تھے جتنی ان سے ہو گئی، اور باقی ہر وقت کی فکر یہ ہوتی تھی کہ کیسے میں نوافل والا بن جاؤں، کیسے عبادت والا بن جاؤں، کیسے آخرت والا بن جاؤں، ان کی دوڑ دھوپ یہ تھی۔ اور ہماری دوڑ دھوپ ساری مولست دنیا کے پیچھے، ساری صبح سے لے کر شام تک کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صاف ستھرا صحیح سالم دل لے کر جو آئے گا نا وہ کامیاب ہے۔ کیسا صاف ستھرا صحیح سالم دل؟ وہ دل جس میں مال کی محبت نہ ہو، مال ضرورت ہے لیکن بے جا محبت نہ ہو، وہ دل جس میں جنت کا شوق ہو، وہ دل جس میں جہنم کا خوف ہو، وہ دل جو آخرت کو لپکتا ہو، وہ دل جو اللہ کی محبت میں مچلتا ہو، وہ دل جو مسلمانوں کے بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، عجب سے پاک ہو، آخرت کی طرف شوق رکھتا ہو، قرآن پڑھنے کو لپکتا ہو، ایسا دل بنانا ہے۔ اور قرآن دوسرے کا کہتا ہے بقلب منیب، ایسا دل جو اللہ کی طرف لپکنے والا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ پوری زندگی کا خلاصہ دل کا بنانا ہے۔ آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح سائر عملی، ان صلحت صلح سائر البدنی، اگر یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ خراب ہو جائے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب، لوگوں غور سے سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے، دل ہے، دل ہے، سارے جسم کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ ٹھیک ہو پورا بدن ٹھیک چلتا ہے، یہ دل خراب ہو جائے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس دل کو بنانے کی مشق کرو۔ ہم اس کی مشق ہی نہیں کرتے، ہمیں کسی نے گالی دی، برا بلا کہا، سخت سست کہا، تانا دے دیا تو دل میں میل آ جاتا ہے نا اس کے بارے میں، اس کی نفرت آ جاتی ہے، کینہ آ جاتا ہے اس کے بارے میں۔ اپنے دل کو اس سے صاف کرنا، بار بار کہنا کہ نہیں یا اللہ وہ اچھا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، میرا دل اس سے صاف ہے، میرا دل اس سے صاف ہے، اے اللہ میں کل اس سے محبت سے ملوں گا، گلے لگا کر ملوں گا، اللہ اس کے بارے میں منفی بول نہیں بولوں گا۔ اتنی مشق کرنا کہ دل سالم صاف ستھرا ہو جائے، اس کی ہم مشق ہی نہیں کرتے، بلکہ اور اس کو پانی دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا اس نے مجھے ایسے کہا تھا، چند آدمی کے سامنے کہا تھا اور اتنا میرے اوپر سخت جملہ کسا تھا، اچھا پھر کسی موقع پہ دیکھوں گا اس کو۔ ہم اس کو اور خراب کرتے ہیں، حالانکہ اس دل کو اور اچھا بنانا ہوتا ہے اور اس کو صاف ستھرا اور سالم بنانا ہوتا ہے۔ یہ مشق ہے، دل نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہے، نماز کے اندر دھیان کے ساتھ ہو، یہ مشق ہے اس کے لیے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا تو میرے عزیز بھائیو سارے ہی لگے ہوئے ہیں، میں بھی آپ بھی،
کوئی تو ایسا ہو نا جو آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو، دل کے پیچھے پڑا ہوا ہو کہ میرا دل صاف ستھرا سالم ہو جائے، مسلمانوں کی نفرت سے خالی ہو جائے، آخرت کے شوق سے بھر جائے، ایسا دل ہو۔ دیکھو قرآن کیسی باتیں کرتا ہے اور ہم کیسی سوچیں سوچتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ ہم غلط راہوں پر چلے ہوئے ہیں۔ اگلے صفحے پر پھر جنت جہنم کا تذکرہ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کھلی آنکھوں گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کافروں سے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہیں وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود بنا رکھے تھے، کدھر ہیں وہ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ينتصرون، یا چھوڑو مدد کرنے کو، خود اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کدھر ہیں وہ تمہارے بت جن کو تم پکارتے تھے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پھر ان بتوں کو اوندھے منہ اللہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ہم والغاوون، اس کو وون پڑھنا ہے، والغاوون، اللہ جہنم میں ان بتوں کو بھی ڈال دے گا اور ان گمراہوں کو بھی ڈال دے گا اور اوندھے منہ ڈالے گا۔ کافر سب سے زیادہ رسوا ہوگا، مسلمان سب سے زیادہ عزت پائے گا، لہذا ایمان پہ خاتمہ ہو جانا واللہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اور کفر پہ خاتمہ ہو جانا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ سود کھانے سے بعض دفعہ خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے ایک آیت کی تفسیر میں، سود کھانے والوں کا بعض دفعہ خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سود سے بچانا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے۔ بیوی کو طلاق ہو جائے پھر بھی چپ کر کے آپس میں ساز باز کر کے رکھ لینا کہ اب کیسے طلاق دے کر فارغ کریں گھر، یہ اس سے بعض دفعہ خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے سے خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، علماء کی بے اکرامی کرنے سے، توہین کرنے سے، اس سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا منہ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کھلے لفظوں میں کہا کرتے تھے، بظاہر ان کی کرامت ہوگی، فرماتے تھے میں پورے یقین سے کہتا ہوں جو لوگ زندگی میں علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی بے اکرامیاں کرتے ہیں، ایسے آدمیوں کی قبر کھود کر جا کر دیکھ لو، اگر ان کا چہرہ قبلے سے نہ پھرا ہو میرا نام بدل دینا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، خاتمہ بالشر ہوتا ہے، خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن میں ایک ہے سود کا کھانا یا سود میں کسی درجے میں ملوث ہونا، اور دوسرا ہے بیوی کو طلاق ہو جانا پھر بھی چپ کر کے بیوی کو اپنے پاس رکھنا، اور تیسرا ہے علماء کی توہین کرنا، علماء کی بے اکرامیاں کرنا۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، اور بھی کئی گناہ ہیں، سر دست میرے ذہن میں یہ ہے میں نے عرض کر دیے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میاں بیوی تھے، شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس مال کے اوپر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ آتی ہے۔ مثلا ایک عورت کے پاس زیور ہے، جب اس زیور کے اوپر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ آئے گی، تو میاں بیوی تیز تراری کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے آگے چلاکی کر رہے تھے۔ تو جب 11 مہینے ہوتے تھے تو وہ بیوی زیور اٹھا کر شوہر کو دے دیتی تھی، کہتی تھی تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں۔ تو جب 12 مہینے بیوی کے پاس گزرتے تھے تو زیور اس کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو شوہر کے پاس زیور چلا گیا، 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ جب شوہر کے پاس 11 مہینے ہوتے تھے، 12ویں مہینے سے پہلے وہ زیور اٹھا کر بیوی کو دے دیتا تھا، کہتا تھا تو مالک ہے میرا ہے ہی نہیں، تو دوسرے کی ملک میں منتقل کر دیتا تھا۔ تو ایک آدمی کی ملک میں سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ پورا سال پوری زندگی ایسے کرتے رہے، جب موت کا وقت آیا اللہ نے دونوں کا ایمان چھین لیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اللہ کے ساتھ بھی تیزی تراری ہوتی ہے، اس لیے یہ جو اسباب ہیں جن سے انسان کے خاتمے کفر پر ہوتے ہیں، اللہ میرا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے، کمزور ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو آدمی مسواک استعمال کرتا ہے مستقل، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی دوسرے کے ساتھ خوش اخلاق رہتا ہے، اس کا بھی عموماً خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہے، حدیث ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ ویبسط لہ فی اثرہ
اور ایک روایت میں ہے وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور ایک اور حدیث وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو آدمی چاہے کہ اللہ اس کو کھلی روزی دے، دوسری بات یہ چاہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، تیسری بات یہ چاہے اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرے، اس کا برا خاتمہ نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ ایک کام کرے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، دل میں اللہ کا خوف رکھے اور رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلے۔ تو جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلتا ہے اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو رشتہ داروں سے ٹوٹ کر چلتا ہے اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو اللہ کے ولی ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، نیک صلحاء ہیں، ان کے ساتھ دشمنی مول لینا بھی خاتمہ بالخراب، خاتمہ بالشر کی علامت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے لیتا ہے میں اللہ اسے دشمنی مول لے لیتا ہوں۔ اللہ دشمنی مول لے لے کتنے بڑے نقصان کی چیز ہے، خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، غلطیاں دیکھو سب سے ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے میڈیا کا ایک ناسور ہے کہ دیندار طبقے سے غلطی ہو جائے سب سے بڑی خبر ہی وہی ہوتی، چند دن تک سوشل میڈیا کی زینت ہوتی ہے وہ خبر، عام آدمی سے غلطی ہو جائے اثر بھی نہیں ہوتا۔ کسی عالم سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہ ایسے میڈیا پہ پھیلے گا جیسے آج واقع سب سے بڑا یہی ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اگر یہی گناہ کسی اور سے ہو جائے تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، کسی اللہ کے ولی سے غلطی ہو گئی ہے اس کا ذاتی معاملہ اس کو انفرادی سمجھا دینا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ خطا ہر بشر سے ہو جاتی ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں جو میں نے عرض کی ہیں ان کی توفیق دے اور ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کے بھی سب لشکروں کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جب یہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جھگڑیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب اے معبودو یعنی اے بتو ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے، ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ جہنم کے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ان مجرم لوگوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا۔ کافر جہنم میں کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو سردار تھے مجرم انہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا تھا، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ پھر کہیں گے فما لنا من شافعین، آج کوئی سفارشی نہیں ہے، شفاعت کرنے والا ہمارا نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی ہمدرد دوست نہیں ہے۔ قیامت والے دن نیک آدمی دوست ہوں گے۔ یاد رکھیں دنیا میں نیک آدمی سے دوستی رکھنا یہ قبر میں اور محشر کے میدان میں، حدیث میں جو ہوتا ہے محشر کے میدان میں نیک آدمی کی دوستی کام آئے گی۔ اس لیے وہ کہیں گے ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی ہمدرد دوست بھی نہیں ہے۔ فلو ان لنا قرۃ فنکون من المؤمنین، ایک دفعہ کاش ہمیں موقع مل جاتا ہم دنیا میں جاتے تو اب کلمہ پڑھ کر آتے، ایمان والے بن کر آتے۔ اس وقت بڑی حسرت کریں گے کاش دنیا میں ایک دفعہ اللہ واپس جانے دے، کلمہ پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً ان ساری باتوں میں عبرت کا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً تمہارا رب صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نیک دوست ہوتا ہے دنیا میں وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جہنمیوں کی صف بنی ہوئی ہوگی، وہ جہنمی ہوں گے اور ایک طرف جنتیوں کی صف ہوگی، تو جہنمی آدمی گزر رہا ہوگا جنتیوں کے سامنے سے، تو وہ پھر کہے گا کہ جنتی آدمی کو میں نے تجھے پانی پلایا تھا، میں نے تیری فلانی خدمت کی تھی تو میری سفارش کر دے۔ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے میرے ساتھ یہ اچھا معاملہ کیا تھا، یہ خدمت کی تھی، پانی پلایا تھا۔ حدیث میں پانی پلانے کا تذکرہ آتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے تو نے مجھے پانی پلایا تھا، تو پھر وہ کہے گا میری سفارش کر دے۔ تو وہ چونکہ نیک ہوگا، جنتیوں کے ساتھ میں کھڑا ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے،
تو اس نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، اللہ اس کو جنت عطا فرما، اللہ اس نیک دوست کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ آنا جانا رکھنا چاہیے۔ حدیث کی روح سے قیامت والے دن ان نیک لوگوں کی سفارش کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر چلنے والا بنے۔ سنتیں، سنتیں جو چل رہی تھیں ان میں سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی سنتوں تک ہم پہنچے تھے۔ آدمی نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اب کیا کرے؟ نماز فرض کا سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ اور تیسری مرتبہ ذرا آواز سے کھینچ کر پڑھنا مستحب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ہمیں وہ اذکار کرنے چاہیے نماز کے بعد جو سنت میں ہیں، جو حدیث میں ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مسجدوں میں نمازوں کے بعد ایسے اذکار شروع ہو جاتے ہیں جو کسی حدیث میں نہیں ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے سنت کافی ہے، حدیث کافی ہے۔ حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 1 دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں اور تیسری مرتبہ ذرا آواز کھینچنی ہے۔ تو نماز سلام پھرتے کہنا چاہیے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سنت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری مسجد میں کوئی بھی نہ پڑھے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اور بعض جگہ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ان باتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یار تو مولوی صاحب کو نئی بات شروع کر دی ہے، یہی تو رول ہے، سارا دین پہ چلنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے یہ کام اگر میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے پیچھے سے۔ تو میں نے وہ عید نماز پڑھی تو میں نے نماز کے بعد دعا مانگ دی، خطبے کے بعد نہیں مانگی۔ کتنے لوگوں نے بعد مجھے کہا کہ پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی ہے، حالانکہ مجھے پہلے بھی پتہ تھا کہ میں نے بعد میں باتیں سننی ہیں، اس لیے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو سب سے ہٹ کر ہے، اور اس کے لیے پھر تھوڑا بڑا دل بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں پہلے سے مینٹلی طور پر تیار تھا، اور پھر ماشاءاللہ مجھے موقع بھی ملا سننے کا۔ لوگوں نے کہا جی کیسی نماز پڑھی ہے، بعد میں مجھے قاری صاحب نے آ کر کہا کہ جو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ کیسی نماز پڑھی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہی تو سننا ہے ہم نے۔ اسی سے تو عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی نئی بات کر دی تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی نئی چیز ہے، لہٰذا ایسے چلو جیسے سارے چل رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے ایسے نہیں چلنا، ہم نے ایسے چلنا ہے جیسے قرآن و حدیث میں ہے۔ لوگ ہماری تعریف کریں یا لوگ ہماری تعریف نہ کریں، کوئی تو ہو نا ہمت باندھے، وہ کہ جی میں وہ کروں گا جو سنت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، ذہن اللہ صاف کرتا ہے، تھوڑی عرصے بعد ذہن بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد وہ اذکار نہیں کرنے جو لوگوں میں معروف ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ ہم وہ کریں گے جو حدیث میں ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ سلام پھرنے کے بعد زور سے اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ۔ ابھی پچھلا جمعہ جو میں نے پڑھا تو اس کے بعد میں نے جمعہ کا سلام پھیرتے ہی 3 دفعہ اونچا کہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا لوگ تھوڑا سا عجیب سا محسوس کر رہے تھے کہ یہ مولوی صاحب نے نئی چیز شروع کر دی ہے۔ نئی کہاں ہے بھئی، حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اگر ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسرا کہنے والا گھبراتا رہے اس سے کہ جی لوگ چونکہ کر نہیں رہے ہم کیسے کریں۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو قرآن و سنت ہے، بھلا لوگ جو بھی کہیں۔ اسی طرح لوگ شادیوں میں شریعت پر عمل نہیں کر رہے کہ اگر میں شادی کر دوں گا شریعت کے مطابق، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیسے کی ہے، لہذا میں تو اپنی ایسے کر لوں جیسے لوگ کرتے ہیں، باقیوں کو اللہ توفیق دے۔ ہر آدمی یہی کہے جا رہا ہے، تو کسی نہ کسی کو ہمت کرنی چاہیے کہ میں نے شریعت کے مطابق کرنا ہے، بھلا لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں۔ مجھے بات یاد آ گئی، ہے تو ایسی ہی لیکن مفید ہے۔ راجہ داہر تھا نا، محمد بن قاسم کا واقعہ سب نے سنا ہوگا، جس سے حجاج بن یوسف نے، پھر پیچھے سے چلتے ہیں، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا، اور یہاں یہ سندھ ہمارا وسط ہوتا تھا، کراچی کو دیبل کہتے تھے، کراچی سے لے کر ملتان تک یہ سارا سندھ شمار ہوتا تھا اس وقت۔ تو یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی، تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا، پھر انہوں نے فتح کیا وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اس بات سے مناسبت سے مجھے قصہ یاد آیا کہ راجہ داہر جو یہاں پورے سندھ کا گورنر تھا وہ کیسے بنا۔ وہ ایک دفعہ بیٹھا تھا، کنوارا تھا وہ، تو اس نے نجومی سے کہا کہ میری بہن کا ہاتھ دیکھو۔ تو نجومی نے راجہ داہر کی بہن کا ہاتھ دیکھا، تو ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ اس کا شوہر پورے سندھ کا گورنر ہوگا۔ تو راجہ داہر اس وقت گورنر بنا نہیں تھا، یہ نوعمر لڑکا تھا، یہ پریشان ہو گیا، تو یہ بہت پریشان ہوا، یہ چھوٹے گورنر تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ تو اس نے اپنے دوست کو جو اس کے ساتھ بطور مشیر و وزیر کے رہتا تھا اس کو بلایا،
اس نے کہا نجومی یہ کہہ گیا ہے کہ میری بہن کا شوہر یعنی میرا بہنوئی یہ پورے سندھ کا گورنر ہوگا، تو یہ تو اس کا پتہ چلا کہ میں نہیں بن سکتا، پھر تو میں اب اس کا کیا کروں؟ تو وہ بدبخت نے کہا کہ تو بہن سے شادی کر لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو جب اس راجہ دائر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس کا وزیر نہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، کوئی بات نہیں کی۔ چند دنوں بعد ایک بکری لے کر آ گیا، بکری کے اوپر اس نے کیا مٹی کا نا لیپ، موٹی موٹی مٹی کی تہ پوری بکری پر لگا دی اور اس کے اوپر پھول لگا دیے۔ تو وہ کچھ دنوں بعد وہ پھول اگ گئے۔ جب پھول اگ گئے تو اس نے بکری باہر نکال کے لے آیا گھر سے اور اس نے بکری بازار میں چھوڑ دی۔ پورا بازار جہاں سے بکری گزرے لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ کے بکری کو دیکھیں کہ بکری کے اوپر پھول اگے ہوئے ہیں، بکری کے اوپر پھول اگے ہوئے ہیں۔ ایک دن بکری گئی، دوسرے دن گئی، تیسرے چوتھے دن بکری پھر رہی اور لوگ دیکھ بھی نہ رہے ہوں۔ اس کم بخت نے کہا راجہ دائر کو دیکھ کیا ہوا ہے، کتنا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بکری کے اوپر پھول اگے ہیں، چوتھا دن ہے لوگ نہ بات کرتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو شادی کر لے، 3-4 دن لوگ باتیں کریں گے، بعد میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سارا چکر ختم ہو جائے گا، تیری حکومت مل جائے گی، نجومی کی بات سچی ہو گئی۔ اس بدبخت نے یہ بدبختی بھی کر لی، بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ وہی ہوا دنیا کا نظام ہے، دکھ ہو تو بھی مٹ جاتا ہے، سکھ ہو تو بھی مٹ جاتا ہے۔ چند دن لوگوں نے باتیں کی، آخر ختم ہو گئی، پھر وہ راجہ دائر بادشاہ بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے بہنوں سے شادیاں کر ڈالیں صرف اس بات کے باوجود کہ لوگ ملامت کریں گے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہو کہ کوئی نہیں، چند دن ملامت ہوگی پھر خیر ہے، چند دن کی ملامت کے لیے بہن سے شادیاں گوارا کر لیں۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے کے لیے چند دن کی ملامت گوارا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔